معاہدہ امن طے پایا 10 سال کا، اس کو توڑا کس نے؟ آقا علیہ السلام نے توڑا یا کفار مکہ نے توڑا؟ ایک بڑی لطیف اور دقیق بات کہنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب توجہ کریں، بڑی لطیف بات۔ آقا علیہ السلام نے 10 ست فرما دیے تھے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ کیا آقا علیہ السلام معاہدے کو توڑنے والے تھے؟ اللہ اور اللہ کا رسول اپنا وعدہ توڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کس نے توڑا؟ کفار مکہ نے اگلے سال توڑا۔ تو جب توڑا تو براءۃ من اللہ ورسول، اللہ نے اپنی امان اٹھا لی، انہوں نے توڑا تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کفار مکہ کے توڑنے سے معاہدہ ٹوٹا، تب آقا علیہ السلام 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آئے۔ اگر بالفرض، میں ایک مفروضہ رکھتا ہوں، اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو آقا علیہ السلام کیا مکہ فتح کرنے کے لیے چڑھائی لشکر لے کر آتے، چڑھائی کرتے؟ نہ کرتے۔ اور معاہدہ ہوا 6 ہجری میں، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا 10 ہجری میں۔ اگر کفار مکہ معاہدہ امن نہ توڑتے اور برقرار رہتا، اور آقا علیہ السلام نے تو توڑنا نہیں تھا، تو اس معاہدے کے 4 سال بعد حضور کا وصال ہو جاتا، مکہ فتح ہوتا؟ مکہ بھی فتح کیے بغیر وصال ہو جاتا، کیونکہ اس معاہدے کو مزید 6 سال پڑے ہوتے، کیونکہ آقا نے تو 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ سائن کر کے دے دیا تھا۔ اب اس میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس رحمت اور شفقت اور نرمی کی برکتیں کیا ہیں کہ جہاد کا حکم نہیں اترا تھا، انہوں نے کہا عمرہ نہیں کرنے دیتے، آقا نے معاہدہ فرما دیا۔ ان کا نمائندہ کفار مکہ کا بیٹھ گیا، سہیل بن عمرو۔ آقا علیہ السلام کا نمائندہ سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھ گئے۔ ایگریمنٹ، ٹریٹی آف پیس لکھا جانے لگا، ٹریٹی آف پیس، معاہدہ امن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی لکھو، شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے جملے پر کفار نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس پورے جملے سے واقف ہی نہیں ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم تو آباء و اجداد سے لکھتے چلے آئے ہیں بسمک اللہم، اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹیں اور جو جملہ ہم مانتے ہیں بسمک اللہم وہ لکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رک گیا، کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کاٹ دیں؟ قرآن کی آیت بھی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، معاہدہ امن کرنا ہے، اس معاہدہ امن کو توڑ چڑھانے کی خاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ کاٹ دیا تاجدار کائنات، جس سے وہ راضی ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، ہمارا بھی مدعا اس میں پورا ہو جاتا ہے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ ہماری بات تو بن ہو گئی، مگر الفاظ پر اصرار نہیں کیا۔ آج ساری جنگی دنیا میں اثر الفاظ کی ہوتی ہے، ساری جنگی الفاظ کی ہوتی ہے، یہ لفظ نہیں بولا، یہ بولا، یہ نہیں بولا، یہ بولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیا آقا علیہ السلام نے۔ امن کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ کہیں یہ امن کے معاہدے سے نہ بھاگ جائیں۔ جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے شرط لکھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا، مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم ریلیز نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی شخص بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو آپ اس کو اسائلم اور پناہ نہیں دیں گے، آپ پر لازم ہوگا اس کو واپس کرنا۔ یک طرفہ شک، یک طرفہ، آپ کا آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے یہ معاہدہ بھی قبول کر لیا۔ کس کی خاطر؟ امن کی خاطر۔ وہ پیغمبر امن ہے۔ آج اس پیغمبر پر اور اس پیغمبر کے دین پر
خلاف امن ہونے کی تہمت ہے؟ وہ لوگ تہمت لگانے والے خود بد امن ہیں دنیا کے سب سے بڑے، وہ خود پوری دنیا میں بد امنی پھیلانے والے ہیں، جو تاجدار کائنات کو پیغمبر امن نہیں سمجھتے اور حضور کے دین اسلام کو دین امن نہیں سمجھتے، یک طرفہ قبول کر لیا۔ پھر معاہدہ مکمل ہو گیا، آخر پہ دستخط ہو گئے، تو سیدنا علی شیر خدا نے لکھا محمد رسول اللہ، وہ مور لگنی تھی۔ کفار نے محمد رسول اللہ پر بھی اعتراض کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں آپ کو، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس چیز کا تھا؟ ہم نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا قلم نہیں کاٹ سکتا، یہ کیفیت ہو گئی، یہ کیفیت میں نہیں کاٹ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ وہ لے کر کاغذ اپنے قلم مبارک سے کاٹ دیا محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب یہاں لفظ کاٹنے سے میری رسالت ختم تھوڑی ہو جائے گی، مگر معاہدہ امن ہو رہا ہے، اس کو توڑ چڑھنے دو۔ صحابہ کرام متزلزل ہو گئے تھے، مشوش تھے، پریشان تھے۔ سیدنا فاروق اعظم پریشان ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ این اس وقت سہیل ابن عمر کا بیٹا بھی تھا اور دو آدمی قیدی زنجیروں میں زخمی لہو لہان دو آدمی پہنچ گئے مکہ سے، کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے تھے، ہمیں دیکھیے انہوں نے چور چور کر دیا ہے، مار مار کے زخموں میں لہو لہان کر دیا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ابھی تو معاہدہ نافذ نہیں ہوا، ہمیں ساتھ مدینہ ساتھ لے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شک میں لکھ چکا ہوں اور دستخط کر چکا ہوں، اب تمہاری حال پہ بے شک رونا کیوں نہ آئے مگر میں اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر کے پاس گئے، ہر شخص کا دل دہل گیا، ہر شخص انگشت بدندہ تھا، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا سچا دین ہے۔ پھر اتنی کمزور شرائط پر معاہدہ کیوں قبول کیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تمہیں آج سمجھ نہیں آئے گی، یہ جو نرمی ہے، اب میں اس نقطے کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو نرمی کی ہے امن کے لیے، اس کی برکتیں کیا ہیں یہ آج سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ بہت جلد کھل کے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ صحابہ کرام اتنے متحیر تھے کہ جب یہ سارا کچھ ختم ہو چکا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احرام کھولنے کا اور اپنے جانور ذبح کر دینے کا۔ اٹھائیے بخاری شریف کو، مسلم کو، کتب حدیث کو، 3 بار فرمایا، 1500 صحابہ تھے، 3 بار فرمایا احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، کوئی صحابی نہیں اٹھا، مبہوت ہو گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کسی نے احرام کھولا نہ جانور ذبح کیا۔ آپ تھوڑا تصور کریں کہ کیا کیفیت اس وقت ہو گئی ہوگی۔ جن کو عمر پر تربیت یہ تھی کہ جان مال کا سودا رب سے کر لیا ہے، ڈرنا کسی سے نہیں اللہ کے سوا، عمر بھر یہ تربیت تھی، آج امن کیا امن ہے یہ؟ جب 3 بار فرمایا اور کسی نے جانور ذبح نہیں کیے، احرام نہیں کھولے، تو آقا علیہ السلام خیمے میں اندر تشریف لے گئے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس وقت جا کے ان سے مشورہ کیا کہ ام سلمہ تمہاری کیا رائے ہے؟ 3 بار کہہ چکا ہوں، اٹھا کوئی نہیں۔